بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا غور سے میری بات سن لیجئے اور دھیان سے، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے۔ حدیث ثقلین کے بارے میں ہم لوگ جو بھی پڑھا آج تک، اس میں ہسٹری میں جو ہے 2 چینجز کر دیے گئے۔ ان چال بازوں نے جو ہے ہمیں حدیث ثقلین صحیح طرح سے نہیں پہنچائی۔ کیا کہتی ہے؟ 2 طریقے سے انہوں نے بتایا ہمیں، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے حدیث ثقلین کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا بیان کیا گیا ہماری طرف کہ رسول اللہ نے جب وہ اس دنیا سے جا رہے تب انہوں نے کہا کہ امت کے لیے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز ہے وہ ہے قرآن شریف، اور دوسرا میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں چال بازوں نے جو ہے تھوڑی سی بدل کر بیان کر دی گئی، وہ حدیث ہے میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن شریف اور دوسری میری سنت۔ اگر یہ 2 چیزوں کو سامنے رکھ لیں گے تو آتھینٹک، آپ غور کر کے دیکھ لیجئے تو آتھینٹک جو ہے جو پہلا سنایا گیا یعنی قرآن شریف اور میرے اہل بیت، یہ آتھینٹک لگتی ہے۔ کس فرقے نے کس ٹائپ سے اس حدیث کو پہنچایا، اور دونوں کے ڈیٹیلز میں اگر آپ جائیں گے، تھوڑا انویسٹیگیشن آپ کر لیجئے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، تو آپ پائیں گے کہ قرآن اور اہل بیت یہ صحیح ہے۔ ہم لوگوں نے جو ہے کبھی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا، ہم نے قرآن پڑھا لیکن اسے سمجھا نہیں، صرف تلاوت کی حد تک ہم لوگ نے پڑھ رہے ہیں۔ رسول نے قرآن چھوڑا ہے یعنی ہمیں جو ہے اس کتاب کے اصول، اس کتاب میں جو اللہ بتا رہا ہے، ہمیں اتنی محنت کی گئی اس قرآن کو پہنچانے کے لیے، ہم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں۔ اور جو سمجھ کر پڑھتے ہیں ان کا پرسنٹیج آپ خود دیکھیے اپنے گھر میں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو اگر آپ کے گھر میں دیکھیے کہ کتنے بندے ہیں آپ کے گھر میں، اور تلاوت کتنے لوگ کر رہے ہیں، اور ترجمہ اس کا سمجھ کر وہ کیا بول رہا ہے اللہ اس کتاب میں، اسے پڑھ کر جو ہے سمجھنے والے کتنے پرسنٹ ہیں۔ آپ کے اپنے گھر میں لوگ جانکاری، تو آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ یہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کتنے پرسنٹ ہوں گے جو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ آئے دن ہم جو ہے جب جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں تو اس حدیث کی طرف جو ہے ہمیں بتایا نہیں جاتا، اور جتنا بھی بتایا جاتا ہے قرآن شریف کی تلاوت، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں نصیحت کی جاتی ہے، لیکن جو ممبر پر بیٹھا ہے کبھی آپ اس کی زبان سے یہ نہیں سنیں گے کہ آپ نے قرآن روز پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کبھی دیکھیے آپ، ایک آدھ مولوی ہوگا جو اس کے بارے میں بات کرے گا آپ سے۔ یہ جب آپ قرآن سمجھو گے اور سمجھنے کے بعد میں آپ اہل بیت کو ڈھونڈنا شروع کر دو گے۔ رسول اللہ کے جانے کے بعد میں جو ہے رسول کا خاندان ختم نہیں ہوا ہے،
وہ آج بھی ہے. ہمیں اس خاندان کے لوگوں کو ڈھونڈ کر وہاں جا کر ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا آپ کو. تب یہ حدیث جو حدیث ثقلین کہلاتی ہے کہ میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن شریف اور اہل بیت، ان دو چیزوں کے ساتھ میں آپ رہیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، تب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کہ رسول نے جو ایک ایسا پیغمبر جس نے اپنی ساری زندگی جو ہے اسلام پھیلانے کے لیے توحید کی دعوت دی اور مسلمانوں کو مسلمان بنوایا، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم کس حال پہ ہماری موت ہوتی، اس کا منظر آپ خود کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور ایسا ذہین اور اتنا انٹیلیجنٹ آدمی جاتے وقت جو بات کہے گا وہ دو جملوں میں بہت کچھ کہہ کر جائے گا. تو اس نے اشارہ کیا ہے، ہم لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہے. اللہ والوں، ہو سکے تو اس چیز کو ڈھونڈ کر نکالیے اور پتہ لگائیے کہ ہم لوگ صحیح ہے یا غلط ہے. لوگ جس طرح سے چل رہے ہیں اگر ویسے ہی میں بھی چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو مجمع زیادہ چل رہا ہے اور اس کو صرف دیکھ کر میں چل رہا ہوں تو یہ میرا انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. پہلے کنفرم ہو جائے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، تب آپ کو آپ کا ایمان جو ہے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اگلی ٹاپک میں اسی طرح سے میں کوئی اور بات کروں گا اور آپ سے سوال بھی پوچھوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا کچھ جواب بھی دیں گے. ملتے ہیں اگلے ٹاپک پر.